الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ تمام سے گزارش ہے جناب میر محمد حسین صاحب کی زوجہ مرحومہ صغرا بی صاحبہ اور ان کے جوان سال مرحوم فرزند سید احمد رضا کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت اللہ نے جو ہمیں نصیب کی ہے، یہ سعادت ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام صادق کے طفیل، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی، شب جمعہ شب رحمت شب مغفرت ہے، مرحومین کی مغفرت اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام بحق ناطق مولانا جعفر الصادق علیہ السلام منعقد ہے، اور ہمیں علی پور کے مومنین کے لیے یہ اعزاز، یہ افتخار، یہ خوش نصیبی ہماری قسمت میں اللہ نے عطا کی ہے کہ ہماری فقہ جعفری، ہماری مسجد جعفری، ہماری انجمن جعفری اور ہماری دینیات جعفری، یعنی یہ وطن امام جعفر صادق کے نام سے چمک رہا ہے۔ ہر دن ہر جگہ جب وطن کا نام لیا جاتا ہے تو امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ جوڑ کر لیا جاتا ہے کہ وہاں مسجد ہے جو مسجد جعفری ہے، وہاں انجمن ہے جو انجمن جعفری ہے، وہاں رہنے والے لوگ فقہ جعفری کی مطابقت کرتے ہیں، اور وہاں کی دینیات کا جو سلیبس ہے وہ بھی دینیات جعفری ہے۔ تو سلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجالس کرنا اور پر رونق اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہم لوگوں کا حق ہے، اور الحمدللہ کئی عرصے سے وطن عزیز میں اس شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں انجام دی جا رہی ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں مجلسیں انجام ہوتی ہیں، لیکن حالات کے مد نظر آن لائن یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام صادق علیہ السلام کی
تمام عظمتوں کا، تمام فضیلتوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس وبا اور اس بلا کو دنیا سے جلد از جلد برطرف فرما اور انسانوں کو سکون سے زندگی کرنے کا ماحول فراہم فرما، اور جو ماحول تو فراہم کرنے والا ہے ہماری دعاؤں کو مستجاب کر کے اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تیری عبادت اور اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما انشاءاللہ۔ ایک آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی جو معمولاً چھٹے امام کی مجلس کی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت میں تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے حرام کاموں سے بچنا اور واجبات کو انجام دینا۔ جو انسان بھی اپنی زندگی میں حرام سے بچ رہا ہو اور واجبات کو انجام دے رہا ہو تو اس کے اندر تقوی ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ پہلا دستور، پہلا حکم اللہ رب العزت کا اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد دوسرا حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چھٹے امام کا مشہور لقب صادق ہے جس کا معنی ہے سچ بولنے والا، سچا۔ تو اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کیا جہاں جہاں سچے ہیں وہاں وہاں جا کے بیٹھ جائیں؟ جہاں جہاں سچے جا رہے ہیں وہاں وہاں چلے جائیں؟ آج قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں جو بتایا گیا ہے، صادقین سے مراد 14 معصومین کے ازواج گرامی ہیں۔ آج 14 معصومین کے ازواج ہمارے پاس، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ 13 معصوم شہید ہو گئے، ایک معصوم پردہ غیبت میں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے اے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہو، تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام سچے کرتے تھے وہی کام تم بھی کرتے رہو، جو طریقہ ان کی زندگی کا تھا اسی طریقے کو اپناتے رہو، تو تم سچوں کے ساتھ ہو۔ کوئی تمہیں دیکھے گا تو پہچان جائے گا کہ یہ وہی کام کر رہا ہے جو امام صادق کرتے تھے، یہ وہی کام کر رہا ہے جو امام باقر کرتے تھے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کی بات کو ماننا اور سچوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اگر ہم سچوں کی باتوں کو مان لیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دور میں جو دور بہت گمراہ کن ہے، بڑا منحرف زمانہ ہے، ایسے دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں جہاں ہدایت کے سامان مہنگے، گمراہی اور بھٹکنے کے آلات سستے ہو گئے ہیں۔ ہم ایسے دور میں زندگی کر رہے ہیں جس دور میں نیکی بجا لانے کے لیے لمبے لمبے سفر طے کرنے پڑتے ہیں، لیکن برائی پیروں کے سامنے ہے، ہاتھوں کے سامنے ہے۔ تو ایسے دور میں اپنے ایمانوں کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے کرداروں کو سنبھال کے رکھنا بڑا سخت کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن ان کے لیے ہے جن کے سامنے رول ماڈل نہ ہو۔ جس کے پاس 14 معصومین جیسے رول ماڈل ہوں اس کے لیے سخت نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس مسئلے کو سمجھ جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا ارادہ مضبوط کر لے۔ اگر اپنا ارادہ مضبوط کر کے انسان اہل بیت کی تعلیمات اور اس مقام کی عظمت کو سمجھ جائے گا انسان، تو انسان پھر اس بات کو
اس اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو ذرہ برابر بھی نیچے آنے نہیں دے گا۔ یہی بات کی طرف اور اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے امیر المؤمنین نے فرمایا، اے انسان، تیری کم از کم قیمت جنت ہے، اپنے آپ کو جنت سے کم پر معاملہ نہ فرما۔ اگر تو نے اپنی زندگی کو جنت سے کم پر خرچ کر دیا تو نقصان میں ہے، تو گھاٹے میں ہے، تو لاس میں ہے۔ کب انسان جنت سے نیچے پر اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو معاملہ کرے گا؟ جب انسان اپنے عقیدے کو کمزور کر دے گا، اپنے ایمان کو سست کر دے گا اور اپنا کردار بگاڑ لے گا۔ ہمارے پاس 14 رول ماڈلز ہیں، آئیڈیلز ہیں، نمونہ عمل ہیں، مثال ہیں۔ اب اس کے علاوہ پھر ان کے اصحاب، ان کے اقربا، بے حساب ہمارے پاس نمونے ہیں، مثالیں ہیں، جن پر ہم غور کر کے ان کے راستے پر چل کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک حدیث انشاءاللہ آج کی مجلس میں جو آن لائن آپ حضرات مشاہدہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام کے گفتار اور چھٹے امام کی ہدایات کے ساتھ ہو کر اس آیت کا حصہ بننے کے لیے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج چھٹے امام کی ایک ہدایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چھٹے امام کے ساتھ ہو جائیں اور اس آیت میں شامل ہو جائیں۔ چھٹے امام نے فرمایا، ہر مومن کی زندگی میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مومن کی زندگی میں ان 4 میں سے ایک چیز، 2 چیز نہ رہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کو ترقی نہیں دے سکتا۔ تو چاہیے کہ انسان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھے۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ پہلی چیز جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، ہر مومن کے پاس بڑا بنگلہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، بڑی اور مہنگی گاڑی ہونی چاہیے، ہر انسان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس دور کے لیے امام نے استعمال کیا، آج کے جو اس کے برابر کی جو اشیاء ہیں ہم ان کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے گاڑی کا لفظ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، روایت میں ہے امام نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس گھوڑا ہونا چاہیے۔ تو گھوڑا اس دور میں ٹریولنگ کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے گاڑی ہوا کرتی تھی، گاڑی کی شکل۔ تو آج کے زمانے میں گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے تو ہم نے گھوڑے کی جگہ ایک گاڑی کا نام دے دیا۔ امام نے فرمایا کہ ہر مومن کے پاس 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، بڑا بنگلہ، 2، اچھی گاڑی، 3، اچھا سوٹ، اور 4، ہاتھ میں بڑے پاور کی ٹارچ ہونا چاہیے۔ جس کے زندگی میں یہ 4 چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت میں ناکام ہو جائے گا۔ اب جو شخص وہاں پر بیٹھ کر سن رہا تھا امام کی اس ہدایت کو، اس نے کہا مولا، میں اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اگر مومن کی زندگی میں یہ ہونا ضروری ہے تو 98% مومنوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جھونپڑ پٹی ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، بنگلے کی بات کہاں سے؟ بہت سارے لوگوں کو چلنا دشوار ہے، گاڑی مہنگی کہاں سے؟ بہت سارے لوگ پوری زندگی 5 سال 10 سال ایک ڈریس میں گزار رہے ہیں۔ آپ اچھے کپڑے اور سوٹ اور ٹارچ جو ہائی پاور ہو، جو زیادہ روشنی دے۔ امام نے فرمایا کہ جب ہم کوئی بات تمہیں بتاتے ہیں تو سن کر نہ جاؤ، بلکہ ہمارے بعض حدیثوں کا بطن ہوتا ہے۔ بطن ہمارے یہاں کم استعمال ہوتا ہے لفظ یہ،
ہوتا ہے لیکن کم. اپنی ساؤتھ انڈین لینگویج میں تو ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرتے اس لفظ کو. نارتھ انڈیا میں لکھنؤ وغیرہ میں شاید اس ایریے میں لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اسی کے طرح ایک لفظ ہے, اسی سے بنتا ہوا ایک لفظ ہے جو ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں, وہ لفظ ہے باطن. ظاہر کے مقابل میں لاتے ہیں ہم باطن. ظاہر یعنی وہ چیز جو نظر آتی ہے, اور باطن وہ چیز جو نظر نہیں آتی. بطن عربی میں کہتے ہیں پیٹ کو, بطن پیٹ. تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بطن مادر میں, یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے. تو پیٹ کے اندر اور اندرونی اوزار کو اور کیفیات کو کیا ہے یہ ہم اپنے نارمل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ہم چہرے کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دانتوں میں تکلیف ہے, آسان مثال دیں گے, دانتوں میں تکلیف ہے, سینے میں تکلیف ہے, تو ہم جائیں طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ جا کے ایکسرا کروا کے آئیں. تو ایکسرا ظاہر دیکھنے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر کپڑا ہٹائیں تو نظر آ جائے گا, بلکہ ایکسرا جو کرایا جا رہا ہے وہ باطن دیکھنے کے لیے ہے کہ اندر اس کھال کے, اس جلد کے, اس چمڑی کے اندر کیا گزر رہا ہے, جو اندر کا سینہ ہے وہاں کیا گزر رہا ہے, یہ دیکھنے کے لیے ایکسرا کرایا جاتا ہے. آج کل خدا نہ کرے کوئی کھانسی اور اس کے جو نشانیاں ہیں یہ منحوس بیماری کے, اس میں مبتلا ہو جائے, لیکن جو بھی ہاسپٹل مراجعہ کر رہا ہے, جا رہا ہے, وزٹ کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسرا کروائیں. تو ایکسرا دیکھنے کے بعد ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ لائٹ سے انفیکشن ہے یا انفیکشن نہیں ہے یا زیادہ انفیکشن ہے, کیسے انفیکشن ہے. اگر ان کو اس سے سمجھ میں نہیں آیا تو کہتے ہیں آپ جائیں ایم آر آئی کرا کے لائیں. ایکسرا بھی اندر کی کیفیت اور اندر کی حالت کو دیکھنے کے لیے ہے, اور ایم آر آئی بھی اندر کی کیفیت اور حالت کو دیکھنے. فرق کیا ہے؟ ایکسرا معمولی چیزوں کو بتاتا ہے, اس کے آگے ایم آر آئی جو کرایا جاتا ہے وہ تھوڑا تفصیل سے بتایا جاتا ہے. تو کچھ ٹیکنالوجی دنیا نے بنائی, جس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسان اندر کو دیکھ سکتا ہے. معمولی آنکھوں سے اس ٹیکنالوجی کے بغیر اگر ڈاکٹر بھی جو ایکسرا کرتا ہے, جو ایم آر آئی نکالتا ہے, اگر وہ بغیر مشینری کے, بغیر اس ٹیکنالوجی کے دیکھنا چاہے اندر کی حالت کو نہیں دیکھ پائے گا. اس کو استعمال کرنا پڑے گا وہ اوزار, وہ ابزار, وہ آلات جو اندرونی کیفیت کو, اندر کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. امام نے فرمایا یہ جو میں نے بتایا یہ اوپر کا حال ہے, تم کو چاہیے کہ اس کا ایم آر آئی کرو, اندر کو دیکھو. اس حدیث کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے. اوپر سے تمہیں ایک تعجب کی بات نظر آ رہی ہے کہ بڑا بنگلہ کہاں ہے, اچھی گاڑی کہاں ہے, اچھا سوٹ کہاں ہے, ہاتھ میں کسی کے ٹارچ نہیں ہے, نور کہاں ہے, روشنی کہاں ہے, وہ بھی دور تک دیکھنے والی روشنی. تو امام نے فرمایا دیکھو اس کے اندر کی حالت میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ اوپر کا حصہ ہے, اس کے اندر کچھ معنی چھپا ہوا ہے. جب اس نے پوچھا مولا اس کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے وہ مجھے بتائیں, تو امام نے فرمایا بڑے بنگلے کا مطلب امیروں کے بنگلے نہیں ہیں بلکہ صبر کا بنگلہ ہے. کیا خوبصورت حدیث, کیا خوبصورت جملہ. امام نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں صبر آ جائے وہ دل کا بنگلہ بنا لیا ہے اس نے. بنگلے میں کیا ہوتا ہے؟ بنگلے میں بہت سارے لوگوں کو جگہ دی جا سکتی ہے, بہت وسیع دل, جس کا کھلا ہوا دل ہوتا ہے, صبر جس کے اندر آ جائے وہ بڑے دل کا آدمی بن جاتا ہے. امام نے فرمایا میری مراد یہاں پر بڑے بنگلے سے اینٹوں اور مٹی سے بنا ہوا بنگلہ نہیں ہے بلکہ صبر کا بنگلہ ہے. اس نے کہا مولا بہت دقیق اور بہت ہی بہترین آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اس کے باطن کی. عزیزان گرامی, اگر ہم
اپنے زندگی میں صبر کو دقت کریں. اگر صبر جس کی زندگی میں نہ ہو اور جس کی زندگی میں صبر ہے، ان دونوں کی زندگیوں کو اگر آپ تجزیہ کریں، مقایسہ کریں، دیکھیں جس کی زندگی میں صبر ہے، جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے، جو اس کی زندگی میں صبر نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنس کر ناکام ہو جاتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں صبر ہوتا ہے، وہ انسان ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے. کس چیز پر صبر کریں؟ لوگوں کی باتوں پر صبر کریں. اپنے نگاہوں سے بہت سارے کاموں کو انسان دیکھتا ہے، ان کاموں کے بارے میں صبر کرے. ہر چیز کے بارے میں انسان جب صبر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو انسان آگے کامیابی کی طرف آگے ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے. صبر، روایت میں لکھا ہوا ہے، روایت میں موجود ہے کہ پورا دین ایک بدن کی طرح ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا دین ایک بدن کی طرح ہے. اس دین کے بدن کے سر کو کہتے ہیں صبر. جس انسان کی دینی زندگی میں صبر نہ ہو، ایسا ہے جیسے کہ بدن ہے سر نہیں ہے. تو بے سر بدن مردہ ہوتا ہے، بے صبر دین مردہ ہوتا ہے. صبر کس چیز پر؟ امام نے فرمایا صبر 3 جگہوں پر ہوتا ہے، 3 چیزوں پر صبر ہوتا ہے. صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ. ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں تو صرف پریشانی، مصیبت، تکلیفیں، ان چیزوں کے مقابل میں گھر میں کونے میں بیٹھ کر سر پکڑنے کا نام صبر نہیں ہے. صبر کونے میں بیٹھ کر ان مشکلات کو سوچ کر اداسی لانے کا، پریشان ہو جانے کا نام نہیں ہے. امام نے فرمایا صبر 100% اگر صبر کو ہم محسوس کریں، احساس کریں، 20% صبر کا کام مصیبتوں میں ہے، 30% صبر کا کام عبادتوں میں ہے، اور 50% صبر کا کام گناہوں میں ہے. اللہ اکبر. مصیبت پر صبر آسان ہے، اطاعت اور عبادت پر صبر مصیبت پر صبر سے تھوڑا مشکل ہے، اور گناہوں پہ صبر بہت مشکل ہے. گناہ پہ صبر کرنا مشکل ہے. گناہ پہ صبر کیسے؟ صبر انسان تحمل کرے، برداشت کرے، کنٹرول کرے اپنے آپ کو. کیا نماز پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا روزہ رکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ لیکن جو انسان روزہ رکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. مجھے پیاس لگے، مجھے بھوک لگے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا. صبر کرتے کرتے جب شام ہوتی ہے تو افطار کرتا ہے انسان. تو بغیر صبر کے روزہ نہیں ہوتا. مصیبت، کوئی بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو صبر ہے. اور اس میں بھی اللہ کا بہت بڑا لطف ہے، بہت بڑا کرم ہے. جس امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، اسی امام کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو دفن کر کے قبر کو مٹی بند کر کے قبر کی پیچھے مڑتا ہے تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن سے مرحوم کی یادوں کو پاک کر دو. تو بہت ساری یادیں مرحومین کی ذہن سے پاک ہو جاتی ہیں. پھر امام صادق نے فرمایا اگر یہ اللہ کا کرم انسانوں کی زندگیوں میں نہ ہوتا تو ایک انسان بھی روئے زمین پر زندہ نہ رہتا. جیسے ابھی جو بانی مجلس ہیں، ان کے جو جواں سال فرزند جناب احمد رضا کا انتقال ہوا، اگر اللہ کا لطف ان کے شامل حال ہو کر اس کی یادوں کو کم رنگ اور پھیکا نہ کرے، کم نہ کر دے تو جینا دشوار ہے. ہاں ابھی غم ہے،
درد ہے، تکلیف ہے، لیکن جب کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو تھوڑا وہ کم ہو جاتا ہے. جب تنہائی میں یا کوئی خاص مناسبت آتی ہے، کوئی خاص بات آتی ہے تو تھوڑا شدت پکڑ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے. تو مصیبت پر صبر کے پر آ رہا ہے، میرا دل بڑا کر دے. رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ بڑا کر دے، مجھے حوصلہ زیادہ دے دے، یعنی صبر دے، تاکہ فرعون کے تانوں کو، فرعون کے ماروں کو، فرعون کے باتوں پر صبر کرنے کے لیے جگر چاہیے. اس بات کی آئی کہ اب یہاں پر صبر کر کے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور گالی نہیں دینا ہے، برا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں کر پائے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں جھگڑا کر لیتے ہیں. بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہیں آپ؟ اب نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے عبادت انجام دی ہے، تو ان کے اندر عبادت پر صبر کی طاقت ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی صبر کی طاقت نہیں. اب کامیاب ان سے 50% اسی میدان میں ہے، ہمیں اسی میدان میں کام کرنا ہے کہ 50% ہماری طاقت کو لگانا ہے گناہوں پر صبر. جھوٹ پر صبر بڑا سخت ہے. 4 دوست بیٹھ کر مذاق کر رہے ہیں، ہر ایک لطیفہ کہہ رہا ہے، ایک جوک کہہ رہا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھنا سخت ہے. دماغ کہتا ہے کہ تو بھی ایک مذاق کر دے، تو کسی صاحب کا نام لے کر بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑا کے آ گئے. سب چیز پر صبر کرنے کی طاقت تو آ گئی، لیکن گناہوں پر صبر، جو گناہوں پر صبر کرتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. گناہوں پر صبر جس کے پاس آ جائے اس کی زندگی میں اطاعتوں پر صبر بھی آسان ہو جائے گا، مصیبتوں پر بھی صبر آسان ہو جائے گا. جس کو 80% صبر کرنے کی، 80% صبر کی پریکٹس ہو گئی ہے، 20% کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اگر ہماری نگاہوں کے سامنے توجہ کریں، بڑا خوبصورت نقطہ آپ کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں کہ ہم ہوں اور کربلا جیسی مصیبت ہمارے سامنے پیش آ جائے کہ ہم رہیں گے؟ دماغ ہمارا ٹھکانے سے اٹھ جائے گا. آج بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی کی ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، نہ کام میں توجہ، نہ باتیں کیا کر رہا ہے پتا چل رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس سے مل رہا ہے. دیوانوں کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ جب کوئی اپنا عزیز بیمار ہو جاتا ہے. سمجھیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ایک وقت میں کسی کے گھر کے سامنے، کسی آنکھوں کے سامنے، کسی کی نگاہوں کے سامنے اپنے عزیزوں کے 7-8 لاشیں آ جائیں، صبر کر پائیں گے؟ کیسے جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسین نے ایسی مصیبتوں پر صبر کر لیا. جو ہر سانس گناہوں پر صبر کر لے، اطاعتوں پر صبر کر لے، اس کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان گناہوں پر صبر نہ کرے، اطاعتوں میں صبر کے لیے حوالے سے سست رہے، وہ مصیبتوں پر بھی صبر نہیں کر سکتا. مشکل ہو جاتا ہے صبر کرنا، مشکل ہو جاتا ہے صبر کرنا. ایک مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا. دوسرا، امام نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ بہترین سوٹ اپنے زندگی میں رکھے. بہترین سوٹ، جب اس نے پوچھا مولا بہترین سوٹ کا مطلب کیا ہے، تو امام نے فرمایا سوٹ کا مطلب یہ کپڑوں کا سوٹ نہیں ہے، حیا کا کپڑا ہے. اپنی زندگی میں حیا رکھو، حیا رکھو. حیا ایک ایسا لباس ہے جس لباس کو انسان اگر زیب تن کر لے، اگر اس لباس کو انسان پہن لے، تو پھر اس انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں. حیا، روایتوں میں ہے کہ اللہ نے حیا کے 10 حصے کیے، ایک حصہ مرد میں رکھا، 9 حصے عورتوں میں رکھے. اب کوئی عورت حیا کا پردہ توڑ رہی ہے، پارا کر رہی ہے، پھاڑ رہی ہے، تو وہ 9 حیا کی
منزلوں پر پیر رکھ رہی ہے۔ اللہ نے عورتوں کے اندر 9 حصے رکھے ہیں، پوری حیا کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے مرد میں 1 حصہ، عورتوں میں 9 حصے رکھے ہیں۔ 9 مردوں میں جتنی حیا ہوتی ہے، 1 عورت میں اتنی حیا ہوتی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر کسی عورت کی حیا چلی جائے، حیا چلی جائے، آج کے دور میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنا آسان ہو گیا ہے حیا کا ختم کرنا۔ اگر ہم توجہ نہ کریں، اپنے آپ کی پہچان نہ رکھیں، تو حیا کو پیروں تلے روند دیں گے۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ حیا کا پردہ ہونا چاہیے۔ ایک مثال عرض کر کے شاید جو روایت میں آیا ہے، کیا کریں ابھی بتا دیں گے ہم آپ کی خدمت میں، کہ کتنا انسان اگر جب اپنے عقل کے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے انسان، تو ایسا زندگی کرتا ہے، ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ گویا پورے دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں میں پردے آ جاتے ہیں گناہوں کے، چاہتوں کے، تو ایسے کرنے لگتا ہے۔ ایک جوان لڑکا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، کاروبار میرے پاس نہیں ہے، لیکن 21-22 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے شادی کے بغیر زندگی کرنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے شادی چاہیے، مجھے بیوی چاہیے۔ اب شادی کے لیے پیسہ چاہیے، لڑکی کو ہمارے یہاں جوڑا زیادہ لیتے ہیں، مہر اللہ فی امان اللہ، لیکن جو عرب اور ایران میں ہے وہاں پر مہر زیادہ دیتے ہیں، وہاں جوڑے جہیز کی کوئی بات نہیں ہے، جوڑوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا نظام الٹا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مہر دینا پڑے گا لڑکی کو۔ اب لڑکی میرے پاس 200-300 روپے بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر وہ 2-3 لاکھ روپے پوچھ دے تو میں کہاں جاؤں، اور غریب بھی ہوں، کہاں کروں گا جا کے؟ کسی کپڑے کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اب وہ بیچاری کو لے جا کے کہاں زندگی کریں گے؟ لیکن آپ رسول ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں غلط راستے سے اپنی اس شہوت کو دور کروں، میں زنا کروں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول کے اطراف، انہوں نے لکڑیاں اٹھا لی کہ پاگل انسان کیا کہہ رہا ہے، کس کے سامنے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، خاموش بیٹھو، اس نے میرے سے پوچھا ہے، تمہارے سے نہیں۔ دیکھیں رسول ہونا آسان نہیں ہے، جس کے پاس ایسے باتوں کا صبر ہوتا ہے اللہ اس کو رسول بناتا ہے۔ جو اطراف بیٹھے تھے ان کا صبر طاقت نہیں لایا یہاں پہ، لیکن رسول نے فرمایا مجھ سے کہا ہے، کہیں ڈر کے بچہ اس پیشاب کو روک نہ لے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، بچہ ہے کرنے دو اس کو۔ یہ رسول جب ایسے چیزوں پر صبر آتا ہے تب اللہ رسول اور امام بناتا ہے۔ لیکن صبر کی کتنی طاقت تھی، صبر کی طاقت کتنی تھی۔ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ لوگ بگڑ گئے، غصہ ہو گئے۔ رسول نے فرمایا بیٹا بیٹھو، میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں تم کو بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ کیا رسول اللہ؟ بسم اللہ۔ کہا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو تم کسی لڑکی سے جا کر، کسی عورت سے جا کر ناجائز رابطہ کرو گے؟ رسول خدا جی۔ کہا کسی بھی عورت سے یا کسی بھی لڑکی سے تم رابطہ کرنا چاہو ناجائز، وہ عورت کسی کی بہن یا بیٹی ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ وہ لڑکی کسی کی بہن یا بیٹی ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ تمہاری بھی بہن بیٹی ہے؟ تمہاری بہن ہے؟ تمہاری ماں ہے؟ کہا رسول خدا ہے۔ اگر کوئی دوسرا جوان تمہاری بہن سے ناجائز تعلق اختیار کرنا چاہے تو کیا تمہیں گوارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے گوارا ہوگا؟ کہا اس کو بھی ویسے ہی ہے۔ اگر تم دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھو گے کبھی ایسی بات نہیں کرو گے۔ جب تم دوسرے کے عورتوں کو اپنی عورت سمجھو گے
تو کبھی ایسی بات نہیں کرو گے. اس نے کہا اللہ اکبر. کیا پیاری مثال کے ذریعے سے اس جوان کو رسول نے سمجھایا. اس جوان نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اسی حالت میں مر جاؤں گا, خواب میں بھی غلط کام کرنے کو نہیں سوچوں گا, آپ نے مجھے ایسی بات بتا دی. رسول خدا نے فرمایا جب تو سدھر کے جا رہا ہے تو تیری شادی کا خرچہ میں دے رہا ہوں, تیرا گھر میں بنا کے دوں گا, جا شادی کر لے. اللہ اکبر. حیا جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے. جب دوسروں کی عورتوں کو اپنی عورت سمجھے تو کبھی غلط نگاہ اٹھا کر انسان نہیں دیکھے گا. لیکن شیطان آ کر ان چیزوں کو روک دیتا ہے. جب حیا کا کپڑا اتر جاتا ہے تو بے حیا انسان سے ہر کام کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن جس کے لباس سے حیا جو پہنا ہے اس کی زندگی میں ہر کام دیکھنے کو نہیں ملے گا. یا رسول اللہ ٹارچ کیا ہے؟ کا علم ہے. ہر چیز کو صرف سن سنا کے نہ چلے جاؤ, اس چیز کے اندر اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جب تم کسی چیز کو جان جاؤ گے, اگر فائدے کی ہے تو مضبوطی سے تھام لو گے, اگر نقصان کی ہے تو پوری طرح سے چھوڑ دو گے. کب ہم گناہوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں, تھام لیتے ہیں, جب علم ہمارا اس حوالے سے کم ہوتا ہے. جب کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہمارا مضبوط ہو جائے. امام کا نام صادق ہے. صادق یعنی سچ بولنے والا. اس کا اپوزٹ ہے, ضد ہے کاذب, جھوٹ بولنے والا. انسان ایک لمحہ بیٹھ کر دیکھیں, علم جہاں آ جائے انسان ایک لمحہ بیٹھ کر سچ کے فائدے اور جھوٹ کے نقصانات پر غور کر لے کہ جھوٹ کے کتنے نقصان ہیں اور سچ کے کتنے فائدے ہیں. سچ میں ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم کو ڈانٹ پڑ جائے, اس کے بعد راحت ہے. لیکن جھوٹ میں ہر لمحہ اندر گھٹ گھٹ کے مرنا ہے. گھٹ گھٹ کے انسان کو سچ میں بھروسہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے غلطی کی, کوئی کام کر دیا, سچ کہہ دیا, دوسری مرتبہ سچ کہہ دیا, تیسری مرتبہ سچ کہہ دیا, تو لوگ ہمیں ایک بھروسے مند اور سچے انسان سے پہچانیں گے. لیکن اگر ایک دو جگہ ہم نے جھوٹ کہہ دیا اور وہاں پر ہمارا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو لوگوں کی نگاہوں میں ایسے گریں گے, نہ کسی مارکیٹ میں بلائے جائیں گے, نہ کسی پارٹی کو ملائے جائیں گے. کیوں لوگ کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دو مرتبہ جھوٹ سے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. کیوں لوگ کامیابی میں جاتے ہیں تجارتوں میں؟ اس لیے کہ انہیں جھوٹ کا دامن نہیں تھاما, جو بھی تھا سچ سچ. جب سچ سے کام چلتے ہیں تو کام بہت دور تک جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. جھوٹ میں پتہ نہیں کب انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے. یہ تین باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک بات اور رہ گئی ہے جو ذہن سے نکل گئی, انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ امام نے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑا رکھو. تو چار باتیں امام نے بتائی. ایک بڑا گھر. بڑا گھر کا مطلب جو امام نے بتایا وہ ہے صبر. دوسرا حیا, خوبصورت اور بہترین کپڑا. امام سے جب پوچھا مولا بہترین کپڑا کیا ہے, تو امام نے بتایا بہترین کپڑے کا مطلب حیا ہے. مولا ٹارچ کیا ہے, تو امام نے بتایا ٹارچ کا مطلب ہے کہ علم. جب اس نے پوچھا مولا تیز رفتار گھوڑے کا مطلب کیا ہے, تو امام نے فرمایا عقل, یعنی عقل مندی سے کام لینا انسان کے تیز رفتار گھوڑے کی طرح ہے. تیز رفتار گھوڑا مطلب عقل. جو انسان عقل سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. جہاں انسان عقل کا ساتھ چھوڑ دے وہاں پر اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ان چار امام کے بتائے ہوئے ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق نصیب ہو. چھٹے امام کی شہادت کی مجلس ہے اور بانی مجلس کی
فرمائش ہے کہ جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام سچائی کی کس معراج پر تھے۔ امام نے مدینے سے نکلتے ہوئے شروع کیا کہ یہ سفر خطرے کا ہے، یہ سفر خطرے کا ہے، یہ سفر خطرے کا ہے۔ ایک جگہ بھی امام نے اپنے اصحاب کے سامنے راز نہیں رکھا کہ کیا ہوگا نہیں معلوم، نہیں۔ امام نے فرمایا، پہلا ہی اعلان امام نے جو کیا، من کانا باذلا مہجتہ فینا فلیرحل معنا، جو بھی گردن دینے کے لیے تیار ہے مدینہ میرے ساتھ چھوڑے، مدینے سے نکلے میرے ساتھ۔ یعنی یہ سفر گردنیں کٹنے کا سفر ہے، یہ سفر خون بہنے کا سفر ہے۔ جب ایسے جگہوں پر انسان اپنی اولاد کو سامنے سامنے دیکھتا ہے تو سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ جناب اکبر آگے آئے، بابا میں تیار، بابا میں تیار۔ اللہ اکبر۔ امام سفر پورا ختم کر کے کربلا پہنچے۔ ایک ایک شہید اجازت طلب کر کے شہادت، جام شہادت نوش کرتے گئے، یہاں تک کہ نوبت جناب علی اکبر کی آئی۔ جناب اکبر نے آ کے کہا کہ بابا مجھے شہادت کی اجازت دیں۔ روایت میں ہے کہ مولا حسین نے فنظر الیہ الحسین نظرۃ آئسہ، امام نے ایک حسرت بھری نگاہ اوپر سے نیچے تک ڈالی۔ اللہ کسی باپ کو یہ وقت نہ لائے کہ وہ اپنے جوان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ جس جوان کو باپ اپنے ضعیفی کا سہارا سمجھتا ہے، جس جوان کو دیکھ دیکھ کر باپ اپنے کمر کی طاقت سمجھتا ہے، باپ کی نگاہوں کے سامنے جوان کا جنازہ آ جائے، خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ اللہ جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے جوانوں کی زندگی، جوانوں کی عزت، جوانوں کی حیا، جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سیرت جناب علی اکبر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جیسی زندگی جناب علی اکبر نے اپنی بہنوں اور اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کی ہے، ویسی زندگی کرنے کی ہمارے جوانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور کہا بیٹا جاؤ میدان میں۔ جناب علی اکبر میدان میں نکلے۔ جنگ کرتے کرتے جناب علی اکبر واپس لوٹ گئے۔ باپ کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے، بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ ملے گا؟ بابا دھوپ کی شدت، تلوار کے وزن کی سستی میرے حلق کو سکھا چکی ہے۔ بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں بتا دوں گا، میں کس کا بیٹا ہوں بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، کیا جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے؟ جناب علی اکبر پانی مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا مصائب میں کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا جب تک میرا اور تیرا آمنا سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ جناب اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے۔ ایک وقت امام حسین کی آواز گرنے کی سنائی دی، اکبر اتر کے نیچے آ گئے۔ جو اپنے بابا کی حالت جناب علی اکبر دیکھ کر میدان میں گئے تھے، علماء کہتے ہیں کہ شاید اکبر کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہیں میری جدائی سے بابا کی شہادت تو نہیں ہو گئی ہے، میرے بابا کی حالت کیا رہی ہوگی، کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جناب علی اکبر میدان سے واپس آ گئے۔ اب یہاں حسین مولا کی غربت۔ امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میری زبان میں رکھ دے۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو مولا کی زبان میں رکھا
اور فوراً زبان کھینچ لیا اور فرمایا کہ بابا میری زبان سے زیادہ سوکھی تو آپ کی زبان، بابا آپ نے کیوں میری زبان اپنی زبان میری زبان میں دے دی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بیٹا اس غربت کے وقت تو بابا سے پانی طلب کر رہا ہے، دیکھ تیرا بابا کتنا پیاسا ہے، اپنی پیاس بتانا چاہ رہے تھے۔ لیکن کچھ علماء نے ایک بہت ہی نازک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اپنے بچے کو اٹھا کر بوسہ دے دیتا ہے، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے آج کل ماں باپ اپنے 14 سال 15 سال کے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، ان کو پیار نہیں کرتے، ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، ان کو گلے نہیں لگاتے ہیں۔ 14-15 سال کے جب ہو جاتے ہیں، جناب علی اکبر 18 سال کے ہو گئے تھے تو 18 سال کے بیٹے کو کوئی انسان بوسہ نہیں دیتا، کوئی اس کے ہونٹوں کو نہیں چومتا، لیکن اس لیے کہ مولا کو معلوم تھا کہ میرا اکبر کتنا میری بات مانتا تھا، بابا کا احترام کتنا کرتا تھا۔ بیٹے کی جوانی، باپ کی محبت امنڈ گئی۔ امام نے جناب علی اکبر سے یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ میری زبان دیکھ سوکھی ہے، بلکہ امام اس بہانے جناب علی اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہ رہے تھے۔ بیٹا اکبر مجھے تجھے چومے کتنا عرصہ گزر گیا، اب اس کے بعد یہ تیرے ہونٹ ہوں گے، ان ہونٹوں پر خون ہوگا، تیرا جنازہ ہوگا، تیرے جنازے کے سراہنے تیرا بوڑھا باپ ہوگا۔ بیٹا اکبر باپ صبر کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے اطاعت میں سچوں کے ساتھ رہ کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ صغرا بی صاحبہ اور مرحوم احمد رضا کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل